میری آنکھوں میں بے بسی کے سائے تھے، دل میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی یوں پل بھر میں بدل جائے گی، کہ میں جس شخص کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھی ہوں وہ انسان نہیں کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو میرے حواس پر چھا چکا تھا۔ شادی کی رات وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، قد لمبا، آنکھیں گہری اور بے حد سرد، جیسے کسی بے جان پتھر میں زندگی ڈال دی گئی ہو۔ اس کے لب خاموش تھے، مگر اس کی نظریں، ان نظروں میں کچھ ایسا تھا جو میرے وجود کو اندر تک کھنگال رہا تھا۔ میں نے نگاہیں چرائیں، دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے کسی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا تھا، جیسے کوئی بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے بھاگنا ہے کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حال میں۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر نیند کی وادی میں جا چکا تھا، میں نے موقع غنیمت جانا۔ دل دھڑک رہا تھا، قدم بوجھل ہو رہے تھے، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، سانسیں روک کر اندھیرے میں قدم رکھا اور پیچھے مڑے بغیر گھر کے پچھلے حصے کی طرف دوڑ پڑی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، مجھے یہاں سے دور جانا ہے، کسی دوسرے شہر میں، جہاں وہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ میں نے جلدی سے بس پکڑی، اپنی آخری جمع پونجی نکالی اور ایک اجنبی شہر میں جا پہنچی۔ وہاں میں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لے لیا، دل کو تسلی دی کہ اب میں محفوظ ہوں، اب کوئی مجھے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ لیکن قسمت کی چالیں میرے اندازوں سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا وجود تھکن سے چور تھا۔ میں نے دروازہ لاک کیا، پردے برابر کیے اور بیڈ پر گر کر لمبی سانس لی۔ خوف اب بھی میرے وجود سے چپکا ہوا تھا، مگر نیند کی بے رحم گرفت میں آ کر آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے خود کو تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گا، میں آزاد ہوں۔ مگر میری یہ خوش فہمی محض چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ جب آنکھ کھولی تو میں سن ہو چکی تھی۔ میرے حلق سے چیخ نکلنے کو تھی، مگر جیسے میری سانسیں رک گئی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں اسی کی باہوں میں تھی۔ میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ممکن نہیں، میں نے اپنی گھٹی گھٹی آواز میں سرگوشی کی، مگر وہ خاموش تھا، ہمیشہ کی طرح۔ میری نظر اس کے چہرے پر گئی جو بالکل میرے قریب تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، وہی گہری پر اسرار آنکھیں جو میرے وجود میں اتری جا رہی تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ میری آواز کپ کپ آئی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میرے سوال کی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے میں کوئی قیدی ہوں جو اس کی قید سے باہر نہیں جا سکتی۔ تم کون ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے لب ہلکے سے ہلے۔ تم میری ہو، بس اتنا ہی کہا، مگر اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی، مگر جتنا زور لگاتی اتنی ہی بے بسی محسوس کرتی۔ چھوڑو مجھے، میں نے تم سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے جانے دو، میں چلائی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے جھکا، اس کی نظریں میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ تم چاہے جہاں بھی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ میرے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا تھا؟ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ یہ حقیقت تھی یا کسی ڈراؤنے خواب کا تسلسل؟ مجھے جانے دو۔ میری آواز سرگوشی میں بدل گئی، جیسے میری اپنی ہمت جواب دے رہی ہو۔ یہ ممکن نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا اور میری کلائی تھام لی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا خون منجمد ہو گیا ہو۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں، غیر معمولی حد تک ٹھنڈی۔ اس کا لمس کسی عام انسان جیسا نہیں تھا، جیسے وہ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ نظریں چکا چکا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ کیا یہ واقعی انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ میرے دل نے چیخ چیخ کر مجھے متنبہ کیا کہ میں جس کے ساتھ بندھی ہوں وہ کچھ اور ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اور پھر اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری اور مدھم آواز میں بولا، یہی حقیقت ہے، تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کروانے کے لیے زور لگایا، مگر وہ ہلا تک نہیں۔ نہیں، میں چلائی، مگر کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا جو میری چیخیں سن سکے۔ یہ حقیقت تھی، میں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ابھی تک وہی خوفناک منظر گھوم رہا تھا، میرا بھاگنا، ہوٹل میں پناہ لینا، اور پھر آنکھ کھولتے ہی خود کو اسی کے بازوؤں میں پانا۔
میرے اندر کی دنیا ہل چکی تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ کیسے مجھے ڈھونڈ نکالتا تھا؟ کیا میں کبھی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی؟ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اتنی گہری، اتنی سرد، جیسے میرے وجود کو اندر تک کھنگال رہی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پھر پوچھا۔ تمہارا شوہر، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا اٹل فیصلہ تھا جس نے میرے دل میں مزید خوف بھر دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے لیے اب کوئی راہ فرار نہیں تھی، جیسے میری زندگی کی لگامیں اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ لیکن میں کیسے اس نکاح کو قبول کر لیتی؟ میں تو وہ لڑکی تھی جسے ہمیشہ اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑا تھا، جو اپنی مرضی سے ایک سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن اس رشتے میں وہ محبت اور نرمی مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی جس کی ہر بیٹی حقدار ہوتی ہے۔ میرے بھائی سخت کیر مزاج کے تھے، جیسے میں ان کی بہن نہیں کوئی ذمہ داری ہوں جسے نبھانا ان پر فرض تھا۔ بچپن سے ہی ان کے سخت رویے سہتی آئی تھی۔ میری ہر خواہش، ہر خواب ان کے فیصلوں کے نیچے دب کر رہ جاتے تھے۔ جب میں نے کالج سے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو زندگی میں پہلی بار ایک خوشی محسوس ہوئی۔ وہاں ایک لڑکا تھا جو میرے دل کو بھا گیا تھا۔ وہ میری باتیں سمجھتا تھا، میری خوشیوں کو اہمیت دیتا تھا، میری سوچ کو قبول کرتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگی، اور پھر میں نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ میں شادی صرف اسی سے کروں گی۔ لیکن میری یہ خواہش شاید بہت بڑی گستاخی تھی۔ جیسے ہی یہ بات میرے بھائیوں کے کانوں تک پہنچی، وہ آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے نزدیک محبت کرنا ایک گناہ تھا، اپنی پسند سے شادی کا سوچنا ایک جرم تھا۔ انہوں نے بنا کسی تاخیر کے میرے لیے ایک اجنبی کا انتخاب کر لیا۔ تمہاری شادی طے ہو چکی ہے، بڑا بھائی غضبناک لہجے میں بولا تھا۔ لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے ہمت کر کے کہا تھا، مگر جواب میں ایک زوردار تماچا میرے گال پر رسید کر دیا گیا۔ تمہاری چاہت کی کوئی اہمیت نہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، دوسرا بھائی دھاڑا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا، مگر ان کے چہروں پر بھی کوئی نرمی نہیں تھی، جیسے میں ان کی بیٹی نہیں، کوئی بوجھ تھی جسے اتارنا ضروری تھا۔ اور یوں چند دنوں کے اندر اندر میری شادی کر دی گئی تھی۔ اس نکاح کے دن میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد تھا، اور دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ شخص کون ہے؟ کیا میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو چکی ہے؟ میرے شوہر نے نکاح کے بعد میری طرف دیکھا بھی نہیں، جیسے میں اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ وہ بہت خاموش طبیعت کا تھا، پراسرار، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ میں نے خود سے کہا تھا کہ میں اس بندھن کو کبھی قبول نہیں کروں گی، اسی لیے میں پہلی رات ہی اس سے نظریں چرا کر بھاگ نکلی تھی، لیکن میں بچ نہیں سکی تھی۔ اور آج میں دوبارہ اسی شخص کی گرفت میں تھی جو مجھے بھاگنے کے بعد بھی ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ یہ ممکن نہیں، میں نے خود کو چھپایا تھا، میں نے سرگوشی میں خود سے کہا۔ وہ میری کلائی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اس کی گرفت میں ایک ایسی طاقت تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ تم چاہے جہاں بھی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کے الفاظ میرے اندر سرایت کر گئے۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے جانے دو، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو خوف پیدا کر دے۔ یہ نکاح صرف کاغذوں پر نہیں ہوا، یہ ایک ایسا بندھن ہے جسے توڑنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ میں تمہاری قید میں نہیں رہ سکتی، میں چیخی۔ یہ قید نہیں، حقیقت ہے۔ نہیں، تم انسان نہیں ہو، میں نے کچھ کہنے کے لیے الفاظ جوڑنے کی کوشش کی، مگر میرا دماغ جیسے معاف ہو چکا تھا۔ تمہیں وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا، وہ آہستہ سے بولا اور میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے خود کو اس کے قابو سے آزاد کروانے کی پوری کوشش کی، مگر ایک بار پھر میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ نکاح، یہ رشتہ، یہ کوئی عام بندھن نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے جلدی کچھ نہ کیا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے اس کے سائے میں قید ہو کر رہ جاؤں گی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس شخص کی قید میں تھی جس سے میں نے بھاگنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میری بے بسی کا نظارہ کر رہا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے سرگوشی کی، لیکن میرے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں، جیسے میری روح تک کو کھوج رہی ہوں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی نظر آئی جس میں کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بے چینی سے نگاہیں چرائیں۔
مگر ایک لمحے میں ہی ماضی کے دردناک لمحات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ وہ دن میرے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ میں ایک روسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر میرے دل میں خوشی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ ہر لڑکی اپنی شادی کے دن کچھ خواب دیکھتی ہے، دل میں خوشیوں کے رنگ بھرتی ہے، مگر میرے لیے یہ دن کسی قبر میں اتارے جانے جیسا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی شادی نہیں بلکہ اپنے جنازے میں بیٹھی ہوں۔ میرے ارد گرد مہمانوں کی آوازیں تھیں، کہے تھے، مگر میرے اندر ایک گہرا سناٹا تھا۔ میں نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے نظر اٹھائی اور جیسے ہی میری نظریں اپنے دلہے پر پڑیں میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ایک عام شخص نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی، جیسے وہ مجھے اندر تک کھنگال رہا ہو۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سنگین تھا، اس کے ہونٹ ساکت اور اس کی رنگت جیسے اس میں کوئی جان ہی نہ ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون ہے؟ میرے گھر والوں نے اسے میرے لیے کیوں پسند کیا؟ میری نظریں اپنے والدین پر گئیں جو مطمئن بیٹھے تھے، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ میرے بھائیوں کے چہرے پر بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ تو سکون کا سانس لے رہے تھے، جیسے انہوں نے مجھ سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے میری زندگی کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی جسے میں جانتی بھی نہیں۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے اپنے اندر چیخنے کی کوشش کی، مگر الفاظ میرے لبوں سے باہر نہ آ سکے۔ آخر کار وہ منحوس لمحہ آن پہنچا جب مجھے اس کے ساتھ رخصت کیا جانے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے والدین سے منت کی کہ مجھے روک لیں، مجھے بچا لیں، مگر ان کے چہرے پر کسی قسم کی ہمدردی کے آثار نہیں تھے۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر میں مجبور تھی۔ میں خود کو روکنا چاہتی تھی، مگر میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس شخص کے ساتھ گاڑی میں قدم رکھا، میرے دل میں خوف مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ راستے میں وہ بالکل خاموش تھا، جیسے وہاں میں اکیلی بیٹھی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ہمت کر کے سوال کیا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ سوال بے معنی ہے، اس نے ہلکی مگر ٹھوس آواز میں کہا۔ بے معنی؟ میں نے آپ سے شادی کی ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے میری بات اس کے لیے غیر اہم ہو۔ وقت کے ساتھ سب جان جاؤ گی۔ میری بے چینی مزید بڑھنے لگی۔ میں نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا، جیسے اگر موقع ملا تو میں پھر بھاگ جاؤں گی، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ سب اب ممکن نہیں۔ اس کے الفاظ میں ایسی قطعیت تھی کہ میرا دل ڈوب گیا۔ گاڑی ایک پرانی سنسان حویلی کے سامنے رکی۔ یہ جگہ عام نہیں تھی۔ اونچی دیواروں والی یہ حویلی اندھیرے میں لپٹی ہوئی تھی۔ درختوں کی شاخیں کسی سوکھے ہوئے ہاتھوں کی مانند اوپر اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ کسی کو پکڑنے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے اس عمارت کو دیکھا اور میرا دل کانپ اٹھا۔ یہ کہاں لے آیا ہے مجھے؟ میرے دل میں خوف مزید گہرا ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی سے باہر نکلنے سے انکار کیا، مگر اس نے میرا بازو پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں باہر لے آیا۔ چلو اندر۔ نہیں، میں یہاں نہیں آؤں گی، میں چلائی، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ مجھے گھسیٹ کر حویلی کے اندر لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، جس میں نمی اور گھٹن کی بو بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر بڑے بڑے فانوس تھے جو مدھم روشنی دے رہے تھے۔ ہر چیز پرانی بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے یہاں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ میں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہ بھاری دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ میری سانسیں تیز ہونے لگیں۔ یہ کیا جگہ ہے؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر آخر ہے کون؟ مجھے لگا جیسے میں کسی جال میں پھنستی جا رہی ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ وہ خاموشی سے مجھے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا، فرش پر میرا سایہ ہلنے لگا، یا شاید وہ میرا سایہ نہیں تھا۔ میں ایک دم رک گئی، میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے پیروں کے نیچے روشنی میں کوئی اور سایہ بھی جنبش کر رہا تھا، مگر وہ میں نہیں تھی۔ میں نے کپ کپاتے لبوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بولا۔ میں نے اپنی نظریں اس پر گاڑ دیں۔ یہ جگہ عام نہیں ہے نا؟ وہ مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، جیسے کوئی ایسا راز ہو جو صدیوں سے چھپا ہو۔ یہی تمہارا نیا گھر ہے؟ میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، جہاں سے نکلنا ممکن نہیں، اور شاید یہ نکاح صرف ایک نکاح نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا،
کچھ ایسا جس کا تعلق کسی اور دنیا سے تھا۔ یہ حویلی، یہ نکاح، یہ شخص، سب کچھ غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کون تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ میں اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب محض اتفاق ہے، مگر جوں جوں وقت گزر رہا تھا میرا وہم حقیقت میں بدلتا جا رہا تھا۔ یہ نکاح، یہ محض ایک عام شادی نہیں تھی، یہ کوئی بندھن نہیں، ایک قید تھی۔ میں اس کے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے کسی رئیس کی خوابگاہ ہونی چاہیے، بڑا، شاندار، ہر چیز قیمتی اور نفیس، مگر ان سب کے باوجود یہاں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے یہ چیزیں نئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہوں، جیسے یہاں کوئی آسیب بسا ہو۔ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، آدھی رات ہو چکی تھی۔ میرا دل کسی انجان خوف کے حصار میں قید تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ آخر یہ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ میرے اندر ہمت جاگی، میں بیڈ سے اٹھی اور آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا، مگر ہوا میں نمی کے ساتھ ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کوئی بہت پرانی چیز گل سڑ رہی ہو۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے باہر جھانکا، کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ دیواروں پر مدھم روشنی والے فانوس جھول رہے تھے۔ ان کی زرد روشنی حویلی کے سیاہ ماحول میں خوفناک سا رنگ گھول رہی تھی۔ یہاں سے نکلنا ہوگا، میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے پہلا قدم باہر رکھا، مجھے ایک طرف کچھ سرگوشیوں کی آواز سنائی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، حویلی کے ایک کونے میں کچھ لوگ دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کیا یہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں؟ میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، لیکن میں اس راز کو جاننے کے بجائے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑا، جہاں ایک دروازہ دکھائی دیا۔ ایک دروازہ، شاید آزادی کی طرف جانے والا راستہ۔ میں نے بے اختیار دوڑ لگا دی۔ آزادی یا فریب تھا؟ جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی، میرے کانوں میں وہی سرگوشیاں گونجنے لگیں، مگر اب وہ سرگوشیاں نہیں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی، جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو، یہاں سے مت جاؤ، مت جاؤ۔ میں چونک کر پلٹی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے سانس رکنے لگے۔ مجھے لگا جیسے میرا وہم ہے، مگر میں یہاں مزید ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور جیسے ہی وہ کھلا، تیز ہوا نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور باہر کی طرف بھاگ پڑی۔ میں مسلسل بھاگتی جا رہی تھی۔ میرے کپڑے گرد میں اٹ چکے تھے، میرے پاؤں درد سے ٹوٹ رہے تھے، مگر میں نہیں رکی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دوبارہ پکڑ لے۔ آخر کار میں بس اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں نے ایک ٹکٹ خریدا اور جلدی سے بس میں سوار ہو گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ میری سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ میں بچ گئی ہوں، میں نکل آئی۔ یہ سوچ کر میرے اندر ایک لمحے کے لیے سکون پیدا ہوا، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ جیسے ہی میں دوسرے شہر پہنچی، میں نے سب سے پہلے ایک ہوٹل ڈھونڈا۔ میں تھک چکی تھی، جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے پاس بچے کھچے پیسوں سے ایک کمرہ لیا اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر گر گئی۔ اب میں محفوظ ہوں، میں نے خود کو یقین دلایا۔ نیند کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں لمحوں میں نیند کی وادی میں جا پہنچی، مگر جب میں جاگی تو میں ایک بار پھر بے حس و حرکت رہ گئی۔ میرے جسم میں خون جم گیا۔ میں اسی کی باہوں میں تھی۔ وہی سرد پراسرار چہرہ، وہی نظروں کی گہرائی، وہی پراسرار مسکراہٹ۔ یہ ممکن نہیں! میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل سینے میں دھڑکنے کے بجائے اب جیسے رک چکا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے سرگوشی کی۔ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ ہنسا نہیں، بس سنجیدگی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میری بے بسی کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے جھکا اور میری آنکھوں میں جھانک کر مدھم آواز میں بولا، میں نے کہا تھا، چاہے تم جہاں بھی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ میرے جسم کا رواں رواں خوف سے کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص کون تھا؟ کیا وہ انسان بھی تھا یا کچھ اور؟ میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا، سانسیں رک رہی تھیں اور میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں ابھی کچھ لمحے پہلے تک ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ میں اس کی گرفت میں قید، اس کی آنکھوں کے سحر میں جکڑی ہوئی، مگر اب میں کہاں تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں تو ہوٹل میں تھی، پھر اچانک یہاں کیسے؟ میرا جسم کانپنے لگا۔ میرے ارد گرد گہرا اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں، کوئی دیواریں نہیں، صرف سر پر پھیلے ہوئے بھیانک درختوں کی سیاہ شاخیں جو کسی دیو کی انگلیوں کی طرح آسمان میں اٹھ رہی تھیں۔
ہوا میں نمی تھی مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی بدبو بھی تھی، جیسے کوئی پرانی چیز سڑ رہی ہو۔ میں نے کانپتے لبوں سے خود سے سرگوشی کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے قدموں کے نیچے زمین نرم تھی جیسے گیلی مٹی ہو۔ میں نے ننگے پاؤں زمین پر محسوس کیا تو مٹی میں نمی تھی مگر وہ عام مٹی نہیں لگ رہی تھی، جیسے یہ زندہ ہو، جیسے میں کسی قبرستان میں کھڑی ہوں۔ تم یہاں کیسے آئے؟ میں تو تمہارے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ میں نے اپنے گرد اندھیرے میں جھانکنے کی کوشش کی مگر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک وہی گہری پراسرار آواز میرے کانوں میں گونجی، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی، میں نے تمہیں مقدر میں لکھا ہے۔ میرا پورا جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ مقدر میں؟ میں نے سرگوشی کی مگر میری اپنی آواز بھی مجھے اجنبی لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ میں ہوٹل میں نہیں تھی، میں کسی سیاہ جنگل میں کھڑی تھی۔ وہ جنگل جو عام نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں کے درخت عام درختوں جیسے نہیں تھے، ان کی شاخیں انسانوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں جیسی لگ رہی تھیں۔ ان پر کوئی پتا نہیں تھا، صرف خشک مڑے تڑے تنے جو اندھیرے میں بھیانک سائے کی طرح کھڑے تھے۔ ہوا میں ایک سرگوشی سی تھی، جیسے درخت آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے ایک سایہ محسوس ہوا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، اپنی گہری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے، جیسے میں کوئی شکار ہوں جو کسی جال میں پھنسا ہو۔ یہ خواب ہے، ہاں ضرور خواب ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کھولیں مگر منظر وہی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی ہوٹل میں تھی، بستر پر تھی، میں نے خود کو سوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، وہ بھی کانپ رہی تھی۔ میرے جسم پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے گر رہے تھے۔ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، جیسے وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں چیخی مگر میری آواز جیسے ہوا میں گھل گئی۔ تم جتنی بار بھی بھاگو گی انجام یہی ہوگا، تم چاہے جہاں بھی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ اندھیرے میں نمی بھری مٹی پر میں ننگے پاؤں دوڑ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی مگر یہ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن جیسے میں وہیں کی وہیں تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے حرکت کر رہی ہو، جیسے میں کسی دائرے میں بھاگ رہی ہوں، اور میں جتنا بھاگتی جا رہی تھی ویسے ہی میں وہیں پہنچ رہی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ پھر ایک دم میرے سامنے وہی کھڑا تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں تو بھاگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھر وہی مسکراہٹ تھی۔ یہاں بھاگنا ممکن نہیں۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اب میرے پیچھے بھی درختوں کی ایک دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں چلائی۔ تمہاری قسمت میں لکھا ہوں میں، تمہاری ہر سانس پر میرا اختیار ہے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا اور اچانک زمین میرے پیروں کے نیچے سے غائب ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی کھائی میں گر رہی ہوں۔ ہوا تیزی سے میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا جسم ہوا میں معلق ہو گیا تھا اور پھر میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ میرا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ میں ہوٹل میں تھی، بیڈ کے نرم گدے پر، کمرے کی مدھم روشنی میں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سکون کا سانس لیا۔ یہ خواب تھا، ہاں بس خواب تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ بھی جوں کی توں تھی۔ سب ٹھیک ہے، میں نے وہ سب بس خواب میں دیکھا تھا، بس خواب تھا۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے آہستہ سے اپنی نظریں اپنی طرف موڑیں اور میرا پورا وجود جیسے بے جان ہو گیا۔ وہ وہیں تھا، میرا شوہر۔ وہ میرے اتنا قریب تھا کہ میں اس کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ اس کی گرفت میرے بازو پر تھی، جیسے وہ مجھے پھر کہیں لے جانے والا ہو۔ میرے لب کپ کپا رہے تھے، آواز نکلنا بند ہو گئی تھی۔ پھر وہ جھکا، میری آنکھوں میں جھانکا اور مدھم آواز میں بولا، یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور حقیقت کبھی خواب نہیں بنتی۔ میری آنکھوں میں خوف نے بسیرا کر لیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میں جان چکی تھی کہ میں اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔
دل سینے میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب خواب ہے، کوئی بھیانک خواب، کوئی خوفناک خواب جس سے میں جلد بیدار ہو جاؤں گی، مگر حقیقت میرے سامنے تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، وہی پراسرار، وہی خاموش، اور اس کی آنکھوں میں وہی گہری چمک جو میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ وہ مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، اس میں کوئی پراسرار راز چھپا تھا، کوئی ایسا خوف جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا رہا تھا۔ جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ سرد تھا، جیسے میرے سوال کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ میں نے حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر میں تو ہوٹل میں تھی، میں نے خود کو وہاں پایا تھا، میں وہاں سے نکلی کیسے؟ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے میری باتیں اس کے لیے غیر ضروری ہوں۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ جگہ وہ ہوٹل نہیں تھی، نہ وہ پراسرار حویلی تھی جس سے میں بھاگی تھی۔ یہ کوئی الگ ہی جگہ تھی، ایک ایسی جگہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہاں کی دیواریں سیاہ تھیں، جیسے کسی پرانی غار کے اندر ہوں، اور روشنی کا واحد ذریعہ وہ مدھم شمعیں تھیں جو دیواروں کے ساتھ لٹک رہی تھیں۔ زمین پر سرخ قالین بچھا تھا جو پرانا اور بوسیدہ لگ رہا تھا۔ ایک طرف ایک قدیم آئینہ تھا جس کا شیشہ دھندلا پڑ چکا تھا، جیسے صدیوں سے کسی نے اس پر ہاتھ نہ پھیرا ہو۔ یہ جگہ عام نہیں تھی، اس میں کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ تمہارا گھر تو نہیں، تو پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ وہ میری طرف بڑھا اور اتنا قریب آ گیا کہ میں اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ یہ میرا ہی گھر ہے اور اب تمہارا بھی ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہو سکتا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جیسے اسے میری بے بسی پر لطف آ رہا ہو۔ تم کہاں جاؤ گی؟ تم پہلے بھی بھاگ چکی ہو، اور ہر بار میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ تم جتنا بھاگو گی اتنا ہی میرے قریب آتی جاؤ گی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ کوئی عام انسان تو نہیں ہو تم میرے ہر فرار کے بعد مجھے کیسے ڈھونڈ لیتے ہو؟ تمہارے ہاتھ مجھ پر کیوں اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ میں حرکت بھی نہیں کر سکتی؟ یہ سب عام نہیں ہے۔ اس بار وہ ہنسا، مگر وہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی، وہ ہنسی ایسی تھی جو ایک گہرا راز چھپا رہی تھی۔ کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے نہیں بتائی جاتی، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا وقت آنے پر۔ مجھے لگا جیسے میں کسی نہ ختم ہونے والے خواب میں قید ہو چکی ہوں، ایک ایسا خواب جو حقیقت سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ مجھے جانے دو، میں نے چیخ کر کہا، مگر جیسے ہی میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ نہیں، روشنی کم نہیں ہو رہی تھی، اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہی کمرہ تھا، وہی دیواریں، مگر وہ اب دھندلی ہو رہی تھی، جیسے کوئی منظر آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ حقیقت ہے اور حقیقت تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ نہیں، میں خواب میں ہوں، یہ سب میرا وہم ہے۔ اگر یہ وہم ہوتا تو تم بھاگ کیوں نہ پائی؟ میرے لب کپکپا گئے، اور پھر اچانک میرے قدموں کے نیچے کی زمین ہلنے لگی۔ میں گر رہی تھی، ہوا میرے بالوں میں تیزی سے گونج رہی تھی، میرا پورا جسم بے وزن ہو چکا تھا۔ میں کسی گہرے نہ ختم ہونے والے اندھیرے میں گر رہی تھی، جیسے میں کسی اور دنیا میں جا رہی تھی۔ بچاؤ! میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز میرے لبوں سے نکلی ہی نہیں، اور پھر میں زمین سے جا ٹکرائی۔ درد کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی، اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، میرے منہ سے ایک اور چیخ نکل گئی۔ یہ وہی جنگل تھا، وہی اندھیرے میں لپٹے ہوئے درخت، وہی سیاہ شاخیں جو کسی آسیب کی طرح آسمان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ناممکن ہے، میں پھر یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو ابھی ایک کمرے میں تھی۔ مجھے اپنے سامنے وہی کھڑا نظر آیا، خاموشی سے، پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا نا، تم جتنی بار بھاگو گی میرے پاس ہی واپس آؤ گی، یہ تمہارا مقدر ہے۔ میری سانسیں رکنے لگیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب خواب نہیں تھا، یہ سب حقیقت تھی، اور اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں تھا۔ میری چیخوں نے ہوا میں ارتعاش پیدا کر دیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جو مجھے سن سکے۔ مجھے جانے دو، میں چلائی، اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔
اس کی گرفت میں کوئی لرزش نہیں آئی، کوئی کمزوری نہیں آئی تھی، جیسے میں ہوا میں ہاتھ مار رہی ہوں۔ میرے جسم کا رواں رواں خوف سے کھڑا ہو چکا تھا، میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے پوری طاقت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک چٹان کے مانند اپنی جگہ پر قائم تھا، جیسے میری تمام تر مزاحمت بے معنی ہو۔ پھر اس نے ایک سرد، زہر میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں جانا ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، میرے دل میں خوف مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں خود نہیں آئی، تم نے مجھے زبردستی یہاں کھینچا ہے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو میرے اندر کپ کپی پیدا کر رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ یہ سوال پوچھنے میں بھی میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے جھکا اور جیسے جیسے وہ قریب آیا اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے وہ گہری سیاہ تھیں، پھر وہ ہلکی سرخ ہوئیں، پھر مکمل طور پر انگاروں کی مانند دہکنے لگیں۔ میرے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ اب بھی مجھے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ پھر اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، اس کی جلد کی رنگت سیاہی مائل ہونے لگی، جیسے کسی نے سیاہ دھواں اس کے جسم میں گھول دیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، وہ ایک درندے کی طرح لگ رہی تھی۔ پھر اس کے لب ہلے اور اس کی آواز میرے کانوں میں زہر بن کر اتری۔ میں جن زادہ ہوں اور تم میری دلہن ہو، میں تمہیں بیاہ کر لایا ہوں یہاں۔ میرا وجود ساکت ہو گیا، یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے جیسے کسی جادوئی منتر کا اثر ہو رہا ہو۔ جن زادہ؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، میری آواز کانپ رہی تھی۔ یہی سچ ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ میرے اندر کی دنیا جیسے تہس نہس ہو گئی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب وہ نہیں رہا تھا جسے میں نے پہلی بار نکاح کے وقت دیکھا تھا، یہ کچھ اور تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے چہرے کی ساخت، اس کے وجود سے اٹھنے والی عجیب سی تاریکی، سب کچھ غیر انسانی تھا۔ میری سانسیں اٹکنے لگیں جیسے میرے حلق میں کوئی پھندا لگ گیا ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہے نا؟ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی خاموشی نے میرے اندر مزید خوف بھر دیا۔ یہ جھوٹ نہیں، یہ حقیقت ہے اور تم اس حقیقت کا حصہ بن چکی ہو۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ مجھے لگا جیسے میں کسی بھیانک جال میں پھنس چکی ہوں جہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ نہیں، میں تمہاری دلہن نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں۔ تم کیسے کسی انسان کو اپنے ساتھ بیاہ سکتے ہو؟ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو میری روح تک سرایت کر گئی۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ میری زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، مگر اب اس میں مزید تبدیلیاں آنے لگیں۔ اس کے چہرے کی جلد آہستہ آہستہ کالی ہوتی جا رہی تھی، جیسے دھوئیں میں تحلیل ہو رہی ہو۔ پھر اس نے اپنی انگلیاں میرے چہرے پر رکھیں اور میرے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ یہی تمہاری حقیقت ہے، یہی تمہارا مقدر ہے، تم میری ہو، ہمیشہ سے میری تھی۔ میں نے خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے قدم پیچھے رکھا میرا پیر خلا میں پڑا، زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی غار میں گر رہی ہوں۔ اندھیرا، دھند، چیخیں، سرگوشیاں، سب میرے ارد گرد گونج رہے تھے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ پھر اچانک میں نے اپنے قدموں کے نیچے زمین محسوس کی، میری آنکھیں کھلی اور میں پھر بے یقینی میں پڑ گئی۔ میں اب پھر کسی اور جگہ تھی۔ یہ وہی جنگل نہیں تھا، نہ وہی حویلی، نہ ہوٹل۔ یہ جگہ اور بھی زیادہ پرانی لگ رہی تھی، جیسے کسی صدیوں پرانی بستی کا کھنڈر ہو، اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا، ویسا ہی، اپنی گہری سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ اب تمہیں یقین آ گیا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ میرا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ سب سچ تھا۔ میں کسی انسان کی دلہن نہیں بنی تھی، میں کسی جن زادے کی دلہن بن گئی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز میرے ہی حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس کی گرفت میرے ہاتھ پر اتنی مضبوط تھی کہ مجھے لگا جیسے میری ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو جھٹکنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ میری مزاحمت اس کے لیے بے معنی تھی۔ تم جتنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرو گی، اتنا ہی میری گرفت سخت ہوگی۔ اس کا لہجہ بے حد مضبوط اور سرد تھا، مگر اس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، جیسے وہ مجھے صرف حقیقت بتا رہا ہو۔ میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔
میرے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے، مگر اس کے پاس ایسی طاقت تھی کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہیں جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی جواب تھا جو وہ بار بار دہرا رہا تھا، اور میں اس جملے کی گہرائی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اندھیرا چھٹنے لگا اور جیسے ہی میں نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں میرے قدم وہیں جم گئے۔ میرے سامنے ایک نہایت شاندار خوبصورت محل کھڑا تھا۔ یہ سب حقیقت تھی؟ یہ محل کسی انسانی دنیا کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بلند و بالا دروازے سونے کے معلوم ہو رہے تھے۔ دیواروں پر نایاب پتھر جڑے ہوئے تھے جو مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ ہر چیز جادوئی لگ رہی تھی، مگر اس خوبصورتی میں ایک عجیب سا خوف چھپا تھا۔ وہ مجھے محل کے اندر لے آیا۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی، جیسے کسی قدیم جادو کا اثر ہو۔ محل کے اندر سب کچھ شاہانہ تھا۔ قالین مخملی، فانوس شفاف اور جگمگاتے ہوئے، اور دیواروں پر وہی پراسرار شمعیں جل رہی تھی جو میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے، آج کے بعد تم یہیں رہو گی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کی سرخ آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ تم اب یہاں سے نہیں جا سکتی، کیونکہ تم اب شاہ جنات کی بیوی ہو۔ شاہ جنات کی بیوی؟ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہی حقیقت ہے، تم میری ہو، میری ملکہ ہو، اور میں تمہیں کسی قیمت پر کھونے نہیں دوں گا۔ محل میں دن اور رات عجیب طرح سے گزر رہے تھے۔ ہر رات میں یہاں سے بھاگنے کے منصوبے بناتی، مگر دن میں میرا رویہ بدل جاتا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں خود کو اس سب سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے روک لیتی تھی۔ وہ کبھی مجھے زبردستی چھوتا نہیں تھا، مگر وہ ہمیشہ میرے آس پاس رہتا تھا، اور اس کی موجودگی میں عجیب سا سحر محسوس کرتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس احساس کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ میں ہر رات بھاگنے کی کوشش کرتی، مگر جیسے ہی سورج نکلتا میری ہمت جواب دے جاتی۔ یہ کیا جادو تھا؟ یہ کون سا طلسم تھا جس میں میں قید ہو چکی تھی؟ کبھی کبھی جب وہ مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں وحشت کم اور محبت زیادہ ہوتی تھی۔ پہلے دنوں میں اس کی نظریں ہمیشہ گہری، سرد اور بے رحم لگتی تھیں، مگر اب ان میں کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ خود کو روک رہا ہو، جیسے وہ مجھے کھونا نہ چاہتا ہو۔ تم مجھے دیکھ کر کچھ محسوس کرتی ہو؟ ایک دن اس نے اچانک پوچھا۔ میں نے فوراً نظریں چرا لیں۔ نہیں، میں نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو، تم جانتی ہو کہ اب تم بھی بدل رہی ہو۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نہیں بدل رہی، میں نے غصے سے کہا، مگر میری آواز میں وہ یقین نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ شاید میں واقعی بدل رہی تھی۔ شاید مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کب اور کیسے بدل رہی تھی، مگر ایک حقیقت تھی جسے میں جتنا جھٹلانے کی کوشش کرتی وہ اتنی ہی شدت سے میرے وجود میں سرایت کر جاتی۔ مجھے اس سے محبت ہو رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے میں بچنا چاہتی تھی، جس کی حقیقت جان کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا، جس سے میں 1000 بار بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر پھر بھی جب وہ میرے قریب ہوتا تو میرے دل کی دھڑکن بدل جاتی تھی، بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ جب وہ مجھے دیکھتا تو میں نظریں چرا لیتی، مگر اندر کہیں نہ کہیں میں جانتی تھی کہ میں خود کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی تھی۔ یہ محبت تھی یا کوئی سحر؟ کیا میں اس کے جادو میں قید ہو رہی تھی، یا پھر یہ حقیقت تھی کہ میں اب واقعی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی؟ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ محل میں ہر چیز خاموش تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ میں نے کروٹ لی مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ آخر کار میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ محل کی راہداری میں مدھم روشنی تھی، ہر چیز پراسرار اور خاموش تھی، مگر پھر مجھے ایک آواز سنائی تھی۔ یہ سرگوشیوں کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر قدم روک لیے۔ یہ آواز محل کے ایک کونے سے آ رہی تھی جہاں ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ یہ وہ تھا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی گئی، اور جیسے ہی میں قریب پہنچی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کسی سائے سے بات کر رہا تھا، ایک بھیانک سیاہ سایہ۔ یہ سایہ کسی عام چیز کا نہیں تھا، یہ کسی مخلوق کا تھا۔ وہ لڑکی تمہاری نہیں ہے، سایہ غرایا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ تم اسے نہیں روک سکتے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اسے یہاں سے بھیج دو، ورنہ وہ مار دی جائے گی۔ نہیں، وہ غصے سے دھاڑا،
اور اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ پورا جنگل لرز اٹھا۔ میرا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ یہ کون تھا؟ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میرے قدم بے اختیار پیچھے ہٹے، مگر جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگی، اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرا دم گھونٹ رہا ہو۔ میری گردن کے گرد ایک نادیدہ گرفت محسوس ہوئی، جیسے کسی نے مجھے کسی آسیب زدہ پنجے میں جکڑ لیا ہو۔ میری سانس بند ہونے لگی۔ میں نے چلانے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ وہی سایہ تھا، وہی جو اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، مگر وہ سایہ ایک زہریلی سرگوشی میں بولا، تمہیں مر جانا چاہیے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن اچانک ایک جھٹکے سے وہ سایہ مجھ سے دور جا گرا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے ایک مضبوط حصار میں لے لیا ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں اور اس کے ارد گرد ایک خوفناک آتشی ہالہ پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک میں زندہ ہوں، وہ دھاڑا، اور اس کی آواز کی گرج سے ہوا میں لرزش پیدا ہو گئی۔ اگلے لمحے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا جو شاید ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں قید ہو گیا۔ ہر چیز آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ وہ سایہ جو مجھ پر حملہ آور ہوا تھا اب بھیانک چیخیں مار رہا تھا، اور لمحے بھر میں وہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں شدت تھی، مگر پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں میں وحشت کم اور محبت زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر میرے اندر کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ میرے لیے مرنے مارنے پر تیار تھا۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ کیا میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ میرے دل نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا، مگر سچ یہی تھا کہ میں خود کو اس سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میں نے اس کی آنکھوں میں نرمی دیکھی تھی، مگر شاید یہ پہلی بار تھا کہ میں نے خود کو اس کے قریب محسوس کیا تھا۔ محل کے باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جیسے کوئی طوفان آنے کو تھا۔ میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں، جس میں وحشت کے آثار دھیرے دھیرے کم ہو رہے تھے اور محبت کی روشنی نمایاں ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا سچ میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ لیکن تم ایک جن زادے ہو، میں تمہیں کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ہاں، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تم میری ہو، میری قسمت میں لکھی گئی ہو، اور میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، لیکن تم جس انسان سے محبت کرتی تھی وہ تمہارے قابل نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک دھڑکا سا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ میری طرف جھکا، اس کی سرخ آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور اچانک دیوار پر ایک روشنی ابھری۔ یہ روشنی دھیرے دھیرے کسی اسکرین میں بدل گئی اور اچانک میرے سامنے ایک ویڈیو چلنے لگی۔ یہ کیا تھا؟ میں حیرانی سے دیوار پر چلتی اس ویڈیو کو دیکھنے لگی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ویڈیو میں وہ تھا، وہ شخص جسے میں نے کبھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی محبت سمجھا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ بس تھوڑا سا وقت اور، پھر میں اس لڑکی کو یہاں لے آؤں گا اور پھر ہم سب اس کی عزت سے کھیلیں گے۔ وہ تو بے وقوف ہے، محبت کے نام پر کچھ بھی کر گزرے گی۔ واقعی تم اس لڑکی کو اب تک قابو میں رکھے ہوئے ہو، ایک دوست نے کہا لگایا۔ ہاں، وہ تو میری ہر بات پر یقین کر لیتی ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر دیکھنا کیسے اسے برباد کرتے ہیں۔ میرا جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ میری آنکھیں ویڈیو اسکرین پر جمی تھیں، سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور دل میں ایک زبردست طوفان مچ چکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ وہی لڑکا تھا جسے میں نے اپنی محبت سمجھا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے گھر والوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی وجہ سے میں اس نکاح کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اور وہ میری عزت کے ساتھ کھیلنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ یہ سب حقیقت تھی، جسے میں محبت سمجھ رہی تھی، وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنی نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ وہ جنزادہ جسے میں ہمیشہ اپنی قید سمجھتی رہی تھی، وہی تھا جس نے مجھے ہر بار بچایا تھا۔ وہ جو انسان نہیں تھا مگر مجھ سے بے لوث محبت کرتا تھا، اور وہ جو انسان تھا مگر مجھ سے دھوکہ کر رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے ساری زندگی غلط انسان کو چاہا، جو واقعی میری حفاظت کر رہا تھا۔ میں اس سے بھاگتی رہی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب بھی دیر نہیں ہوئی،
اگر تم چاہو تو میں تمہیں واپس تمہاری دنیا میں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پہلی بار ان میں صرف محبت دیکھی، کوئی وحشت نہیں، کوئی قید نہیں، صرف محبت۔ میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میری محبت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، جیسے اس نے یقین ہی نہ کیا ہو کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں روشنی سی چمکی، اس کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری اور اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی اس محبت کو ہمیشہ نبھاؤں گا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو کسی قید میں محسوس نہیں کیا۔ میں نے جان لیا تھا کہ محبت انسان کی صورت دیکھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی نیت، اس کے عمل اور اس کی سچائی کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ وہ جن زیادہ تھا مگر اس کی محبت حقیقی تھی، اور میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کیا یہ سب عام تھا؟ نہیں، مگر محبت خود عام چیز نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے کوئی عام انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، اور شاید میں بھی نہ سمجھ پاتی اگر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ نہ دیکھا ہوتا۔ محبت وہی ہوتی ہے جو بے لوث ہو، اور میں نے وہ محبت چن لی تھی جو بے لوث تھی۔ اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیشہ۔ اور یوں میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر ایک خوشگوار انجام تک پہنچا، یا شاید یہ ایک نئی کہانی کی شروعات تھی۔